یہ ایک سوال آیا ہے کہ رفع یدین کرنا جائز ہے یا نہیں، اور جو رفع یدین نہیں کرتے ان کے بارے میں علماء کا کیا قول ہے، علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رفع یدین جو ہے نا، یہ سنت ہے۔ ہم ایسے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، بس معاملہ کر دیا۔ رفع یدین کرنا سنت ہے، اور اگر نماز کے اندر کوئی سنت رہ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ٹوٹتی بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا جائز ہے، رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کے لیے چند ایک چیزیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، اصل میں ہمارے دوست ہمیں قرآن اور سنت کی صحیح تعلیم نہیں دیتے۔ حقیقت ہے یہ، ہم قرآن اور سنت کی صحیح تعلیم نہیں دیتے۔ نماز میں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ رفع یدین کی حدیثیں کوٹ کرنے والے، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ 400 سے زائد احادیث ہیں جس کے اندر رفع یدین ہے، اور 450 سے زائد صحابہ سے یہ ثابت ہے، جس میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ یہ اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت اس کے الٹ ہے۔ ہم یہاں پر چند ایک باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ رفع یدین کرنا کب کرنا اور کس وقت کرنا، اور وہ 400 احادیث اور 50 صحابہ کرام ان کا وہ کس بارے میں ہے، کیا وہ آیا رفع یدین سجدے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہیں یا سجدے میں جاتے ہوئے ہیں، یا پہلی تکبیر کے ساتھ جو رفع یدین کرنا ہے اس کے بارے میں، اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت آپ سن لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ تم لوگ جب نماز کا ارادہ کرو اس وقت نماز پڑھنے کا لیے جب کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کر لو۔ یہاں پر فرائض کو ذکر فرمایا ہے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے نماز پڑھنے کا، طریقہ کار نہیں ہے نماز کا۔ قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو، جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے ویسے تم نماز پڑھو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے نہیں کیا، اس کی وضاحت تو ہمیں صحابہ اکرام نے دینی ہے۔ صحابہ اکرام اپنے عمل سے دیں، صحابہ اکرام اپنے قول سے دیں، صحابہ اکرام اپنے فعل سے دیں، جیسے بھی ہمارے پاس وہ ڈیٹیل پہنچے گی ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو پہلے ذکر کر دوں کہ مکتبہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي رِوَایَةٍ مَنْ رُوِیَ تَرْکُ الرَّفْعِ إِلَّا مَا قُلْنَا إِنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِی، جن روایات میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے ان روایات میں کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ جن روایات میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے، یعنی رفع یدین نہیں ہے، ان روایات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ اور دوسری بات
ان کے علامہ وحید الزمان صاحب ہیں، انہوں نے کتاب مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر علامہ وحید الزمان صاحب فرماتے ہیں کہ رفع یدین بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک مستحب عمل ہے۔ رفع یدین تمام میں اختلاف میں قول ذکر کر رہا ہوں، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، آپ اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اور رہی یہ بات، بہت سارے ہمارے جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی رفع یدین والے حدیث 400 احادیث ہیں، تو آپ 400 احادیث صحاح ستہ کو، اب تو ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کمپیوٹر کے اندر اگر آپ کا سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں، مکتبہ شاملہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اس کو ایک حدیث کو لکھیں، ٹھیک ہے، رفع یدین والی، تو وہ 400 حدیث ہمیں دکھائیں کہاں پر ہیں وہ 400 حدیث؟ نہیں دکھا سکیں گے، کیونکہ ہے ہی نہیں، ہوتی تو دکھائی جاتی، اللہ اکبر، وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک کتاب ہے ان کی، اس کے اندر علامہ شوکانی ذکر فرماتے ہیں واجہ علی العراقی عدد من روا رفع الیدین فی ابتداء الصلاۃ فبلغوا 50 صحابیا منهم العشرۃ المشہود لهم بالجنۃ۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں علامہ عراقی نے نماز کے شروع میں رفع یدین کرنے والی روایات کو نقل کرنے والے صحابہ اکرام، ان کی تعداد فبلغوا 50، وہ 50 ہے، جنہوں نے رفع یدین افتتاح نماز یعنی تکبیر تحریمہ کو نقل کیا ہے، وہ علامہ شوکانی فرماتے ہیں 50 صحابہ ہے، کہ 50 صحابہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا اس بات کی کہ 50 صحابہ نے ذکر کی ہے وہ رفع یدین جو ابتدائی نماز، جو آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی روایت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ یہ 50 صحابہ اکرام ہیں جن کا اجماع ہے، جن کے اندر 10 مبشرہ بھی شامل ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں ہم لوگ بہت سارے معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں تقلید کرنے میں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک میں میں اس کا ٹھیک ٹھاک ذکر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا تقلید کن چیزوں میں ہوتی ہے، ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تقلید ہوتی کن چیزوں میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے دوران، میں یہاں پر ایک مثال آپ سمجھ لیں، جب اسلام اس دنیا میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، نماز فرض ہوئی، تو ابتدائی اسلام اس کے اندر نماز کے اندر کلام کرنا جائز تھا، گفتگو کرنا جائز تھی۔ کوئی بندہ مسجد میں آتا آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب فرماتے، اس کو ارشاد فرماتے جواب۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے السلام علیکم کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے پھر کہا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں بڑا پریشان ہوا، سلام پھیرا، حضور نے حاضر ہوا، سلام عرض کی اور بات عرض کی، تو حضور نے فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ نماز اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ کلام کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں نماز میں سلام گفتگو جائز تھی، اب آپ گفتگو کر لیں کچھ۔ یہی بات ہے ابتدائی اسلام میں
اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن جب اس کو منسوخ کر دیا تو اب وہ منسوخ ہے، اب وہ رفع یدین نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں کریں گے آپ رفع یدین جب حدیث ہی منسوخ ہے؟ ایک بندہ ہے، اس نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا یار سعید مجھے 1000 روپیہ دے۔ ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں دیکھنے والے تھے۔ اب ہزاروں دیکھنے والوں نے 1000 روپیہ دیکھا کہ بندے سے، سعید سے اس نے 1000 روپیہ لیا، اسد نے۔ اب اسد نے سعید کو جب پیسے لوٹائے تو اسد کے پاس اس وقت 2 بندے تھے۔ اب سعید مکر گیا، وہ بدنیتی ہو گئی اس کی، اس نے کہا نہیں، وہ جو 1000 بندے تھے نا ان میں سے وہ 100 بندہ ڈھونڈ کے لے آیا اور لا کر کہتا ہے کہ سعید نے مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے اور یہ سارے گواہ ہیں۔ سب نے گواہی دی کہ واقعی سعید نے 1000 لیا ہے، لیکن اسد نے 2 گواہ اس وقت رکھے تھے جب اسد نے واپس کیے تھے 2 بندوں کے سامنے کہ یہ عبداللہ ہے اور یہ عبید اللہ ہے، میں نے ان کے سامنے 2000 روپیہ واپس کیا ہے، 1000 روپیہ جو میں نے لیے تھے میں نے واپس کر دیے، اور انہوں نے گواہی بھی دے دی۔ اب فیصلہ قاضی یہ کرے گا کہ نہیں تمہارے 1000 اس کے تمہارے خلاف جو ہے وہ 100 بندہ ہے گواہی دے رہا ہے اور تمہارے حق میں 2 بندے گواہی دے رہے ہیں، یہ تقاضۂ انصاف نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں رفع یدین کیا، ہم مانتے ہیں، یہ حدیثیں صحیح ہیں، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صحیح ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو ترک کر دیا۔ 1-2 حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی، آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ، آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، الا فی اول مرۃ، مگر ابتدا میں 1 مرتبہ، باقی پوری نماز میں آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ امام ترمذی نے یہاں پر جو قول کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ وفی الباب عن براء ابن عازب قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حسن وبه يقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان واہل الکوفہ۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں اس بات میں، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی ہاتھوں کو نہ اٹھانا، اس بات میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک مروی ہے۔ امام ترمذی مزید یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی جو سند ہے حدیث کی، وہ سند کے اعتبار سے حسن یعنی بہت بہتر ہے۔ مزید یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے عام صحابہ نہیں بلکہ علماء صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی بات پر عمل کرتے تھے، اور اہل کوفہ بھی اسی پر ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، اہل کوفہ سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات یہاں پر، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث حسن ہے، ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے ان باتوں میں، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اب ایک روایت اور آپ کو، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی علیہ وجہ الکریم کا جو عمل تھا، ان علی یرفع یدیہ الا اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابن شیبہ نے اس کو روایت کو نقل کیا
کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تو ابتدائی نماز میں اٹھاتے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو پیچھے ذکر کیا، انہ کان یرفع یدیہ فی اول ما یستفتح ثم لا یرفعها۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع میں افتتاح نماز کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت امام اشعث سے مروی ہے، انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیر ثم لا یرفعها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے ابتدائی نماز میں، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن اذا قام الى الصلاة واذا رأى البیت وعلى الصفاء وعلى المروة وفی عرفات وفی جمع وعند الجمار۔ فرماتے ہیں 7 مقامات کے سوا کہیں بھی رفع یدین نہ کیا جائے، یعنی ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے، اس طرح ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے۔ وہ 7 مقامات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلا مقام اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن، اور جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا الہ العالمین میرے اس بھائی کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فی 7 مواطن، 7 مقامات، اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس وقت۔ نمبر 2 اذا رأى البیت، بیت اللہ کو دیکھو اس وقت ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ وعلی الصفاء وعلی المروۃ، صفا اور مروہ پر ہاتھوں اٹھاؤ۔ عرفات اور جمرات میں کھڑے ہو جاؤ وہاں پر۔ یہ 7 مقامات حضرت ابن مسعود نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ تو آپ کہاں پر بیٹھے ہیں یار؟ ان حدیث کو بھی لیں، ان حدیث کو بھی لیں۔ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں حدیثوں پر عمل کریں، کیسے کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ ایک سوار 2 کشتیوں میں نہیں سوار ہو سکتا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رفع یدین ابتدائی اسلام میں جائز تھا، آپ اس بات کو سمجھ لیں، رفع یدین ابتدائی اسلام میں جائز تھا، پھر اس کے بعد رفع یدین منسوخ کر دیا گیا۔ اب رفع یدین نہیں ہے، اب رفع یدین نہیں کیا جائے گا، یہ احادیث سے منسوخ ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جس کے ہم اگر اس کے اوپر ٹاپک پر بات کریں تو 2-2.5 گھنٹے میں بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اور رہی یہ بات کرنا کہ جی بخاری اور مسلم میں دکھائیں، بخاری اور مسلم کا ایک نظریہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شافعی مسلک کے ہیں۔ اب بڑا کہتے ہیں کہ بخاری بخاری بخاری، میرے استاد گرامی فرماتے ہیں بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا نہیں، بخار آتی نہیں بخاری آتا ہے ان کو بخاری۔ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتی نہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو۔ بخار آتا ہے ان کو، بخاری نہیں آتی۔ بخاری کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ بخاری میں دکھائیں جی رفع دین والی حدیث منسوخ ہو جی، پر بخاری میں تو ہے، لیکن آپ مجھے دکھائیں کہ بخاری رفع دین نہ کیا ہو بخاری میں۔ بھئی بات یہ ہے کہ بخاری کے اندر ہر چیز موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ کتاب اللہ کے بعد اصح الکتاب کہا گیا ہے اس کو، بخاری شریف کو، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس روایت کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا وہ روایت آپ تسلیم نہیں کریں گے، وہ آپ کے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ اور ابتدائی اسلام میں اگر نماز میں کلام کرنا جائز تھا تو اس کی بھی حدیث موجود ہے، آپ پھر کلام کریں، آئیں آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں نہ ہوگی۔ تو ان باتوں کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ جب کلام کرنا منسوخ ہو گیا، اسی طرح ہم کہتے ہیں رفع یدین کرنا بھی منسوخ ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمل مستحب عمل ہے، یہ سنت عمل ہے، اس پر اگر نماز میں کوئی نہیں کرتا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।